جو ہے اور میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پہ 50 قسم کی جو ہے وہ یوٹیلیٹیز اس شہر میں موجود ہے. ایک یوٹیلیٹیز کو موو کرنا، ایک یوٹیلیٹیز کو ٹرانسفر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہم نے اس کے لیے پوری کوشش کی. گورنمنٹ آف سندھ نے 100% پیمنٹس کر دی مختلف اداروں کو کہ جی آپ اپنی یوٹیلیٹیز کو یہاں سے ٹرانسفر کریں. اب اس میں کے الیکٹرک کو لیٹ سپوز میں ایک مثال دے دوں، کے الیکٹرک کو پیسے دے دیے 100%. ہم نے کہا جی اب آپ اپنے چینج کریں اپنی یوٹیلیٹیز کو. انہوں نے کہا جی ہمیں تاریں باہر سے منگانی پڑیں گی چینج کرنے کے لیے. اسی طریقے سے سوئی سدرن گیس، واٹر بورڈ، سیوریج کی آپ کی لائنیں، پھر آپ کے آپٹیکل فائبرز کی لائنیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا تھا کہ رائٹ آف وے. اچھا میں آپ ایک بات بتا دوں، جب یہ کانٹریکٹ بنا تھا، جب اس کی فیزیبلٹی بنی تھی، تب ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اتنے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کانٹریکٹر کانٹریکٹ تب شروع کرے گا، کانٹریکٹر کنسٹرکشن تب شروع کرے گا جب اس کو رائٹ آف وے ملے گا. تو سر جب میں ٹرانسپورٹ منسٹر بنا اور میں نے پہلی میٹنگ کی اس کی ریڈ لائن BRT کی، تو پتا چلا جی لاٹ 1 لاٹ 2 دو کانٹریکٹس ایوارڈ ہوئے. دونوں کانٹریکٹرز کو 1 ارب روپے گورنمنٹ نے ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی، جو کہ ایز پر کانٹریکٹ کو کرنی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کام آپ لوگ کیوں نہیں شروع کریں؟ انہوں نے کہا جی ہم کام شروع نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے جب تک ہمیں رائٹ آف وے نہیں ملے گا. میں نے کہا ہاؤ کین یو گیٹ دا رائٹ آف وے کراچی جیسے شہر میں کہ آپ کو پوری ہم یوٹیلیٹیز بھی چینج کر کے دے دیں اور آپ پیچھے ابھی کام بھی سٹارٹ نہ ہو؟ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو تو پاسبل ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں. تو پھر ہم نے تھوڑی جو گورنمنٹ کو جہاں پہ زبردستی کرنی پڑتی ہے گورنمنٹ نے اپنی زبردستی کی. جہاں گورنمنٹ کو اپنی طاقت دکھانی چاہیے گورنمنٹ اپنی طاقت دکھائی. ہم نے کہا جی ایسی کی تیسی کانٹریکٹ تم لوگ کام شروع کرو، اور ودن 48 آورز ہم نے ان سے کام شروع کروایا. ظاہر چیلنجز ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل چیلنجز ہیں ایک یوٹیلیٹیز کو شفٹ کرنا. ابھی پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہی آگے جاتا ہے تو پھر ہمارے ماشاءاللہ کار شو روم اونرز ہیں، انہوں نے بھی ایک ایشو کریٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ آپ BRT نہیں بنا سکتے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ برج بنائیں، آپ جو ہے اوور ہیڈ برج بنائیں. اب اوور ہیڈ برج بنائیں صرف کار شو روم والوں کی وجہ سے تو ہمیں 2.5 ارب روپے کاسٹ بڑھے گی. اور 2.5 ارب روپے کہاں سے جائیں گے؟ آپ کے ہمارے ٹیکسز سے جائیں گے. تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ اب انہوں نے کیا کیا جی کیونکہ یہ پروجیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں ہم نے لون لیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. حالانکہ یہ بات اس سے پہلے کبھی میں نے پبلکلی اتنے باتیں نہیں کی کیونکہ لیکن میں اسمبلی کے فلور پہ بیٹھا ہوں تو اسمبلی کے ممبر کا پورا اختیار ہے مجھ سے بات پوچھنا، اور ایز اے منسٹر دس از مائی ریسپانسبلٹی کہ آپ کے ایک گریونسز کا ایک سوال کا جواب دوں. میں یہاں پہ آپ کو گرے ایریا میں نہیں رکھ سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی جب وہ ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ تھا، وہ انہوں نے ان کا کوئی پورٹل اس میں انہوں نے کمپلینٹ بھی کر دی. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے آ گیا جی کہ ان کی کمپلینٹ اور گریونسز کو حل کریں. میں نے اگر اس طرح سے میں گریونسز کو حل کرنا شروع ہوا تو پورا کوریڈور BRT بننی ہے. یہ پورے مین روڈ پہ کون سے مین روڈ پہ دکانیں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں، پھر تو ہر کوئی شروع ہو جائے گا کہ جی کہ ہمارے بھی گریونسز دور کرو. تو ہم نے اب اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. اب اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی ہے کہ جب تک پہلے ہم ان کے گریونسز کو دور کریں. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش نہیں، ہم اس پہ جدوجہد کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کیا ہوا، الیکشن یا پروجیکٹ میں پہلے شروع کیا تھا، الیکشن آ گئی، ماشاءاللہ سے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ 9 مہینے چلا. اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے 9 مہینے میں ایک رتی بھر کام نہیں ہوا اس سائٹ پہ. اس وقت کی کیبنٹ، اس وقت کے چیف منسٹر صاحب نہایت ہی قابل احترام ہے، لیکن کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے، ایئرپورٹ روڈ کھدا ہوا ہے؟ نظر نہیں آ رہا تھا ان کو؟ ایک رتی بھر کام نہیں ہوا. وہ 9 مہینے ہم نے اس طرح ویسٹ کیے جیسے کہ ہمارے پاس ہمیں لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے. پھر جیسے ہماری نئی گورنمنٹ آئی سر، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، کیونکہ میں تو اب امانت ہے میں ہر چیز بتاؤں گا. کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے رکھا ایک ACS PND صاحب. اس ACS PND نے کیبنٹ کی پہلی میٹنگ میں کہا کہ سر اس پروجیکٹ کو یہ ہم نے دیکھے پیپر نہیں ہو سکتا، اس کو ریٹینڈر کریں. اب شہر کھدا ہوا ہے، ہمارے بہت ایکسپرٹ بیوروکریٹ اور اچھے بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے کہا جی اس کو ریٹینڈر کریں. میں نے کہا اگر آپ کو پتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ریٹینڈر کرنے کے،
آپ ری ٹینڈر کرو گے, انٹرنیشنل ٹینڈر ہوگا, کم از کم اس کے پروسیس میں آپ کو 1 سال لگ جائے گا دوبارہ کام شروع کرواتے ہوئے, اور وہ سال تو الگ لگے گا, لیکن جو آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی اس کو کون بیئر کرے گا؟ کاسٹ ابھی بھی بڑی ہے آپ کے, جو بھی انٹرنیشنلی جو انفلیشن آئی ہے وہ کون کرے گا؟ تو سر یہ تو ہمیں بیوروکریسی یہ تو سکھاتی ہے ہمیں, وہ یہ ان کے ایکسپرٹیز دوبارہ ری ٹینڈر کریں. پھر میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب کو کہا, میں نے سر اب ہم پہ تھوڑا ہمیں کوشش کرنے دیں, اور 10-12 دن میں جو 9 مہینے کام بند تھا 10-12 دن میں وہ کام دوبارہ ہم نے شروع کروایا الحمدللہ. اور ابھی بھی میں مطلب ہمارے پاس جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ 2026 کی جون ہے, مئی ہے, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اور بھی آگے بڑھ جائے, میں اس کو ایڈمٹ کروں اسمبلی فلور پہ, لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ حکومت کی سستی کی وجہ سے ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہونے دیں گے. حکومت کی خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی بدنیتی کی وجہ سے 1 سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں ہونے دیں گے. نہ حکومت کی بدنیتی ہوگی, نہ حکومت کی سستی ہوگی. پوری ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو دیانتداری کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں, تاکہ کراچی کے لوگوں کو ایک بہت بڑی سہولت ملنے جا رہی ہے, وہ سہولت ملے. اب اسی میں بتاؤں آپ کو, ایک اور بھی BRT ہے, یلو لائن BRT, جس کا پہلا 2 کمپوننٹ ابھی کام شروع ہو گئے. ایک ان کا بس ڈیپو کا کام شروع ہو گیا, اور ایک ہم نے جو ہے اس کا جام صادق برج جو کہلاتی ہے اس کا کام شروع ہو گیا. جام صادق برج کو کمپلیٹ ہونا ہے 2025 کے ڈسمبر میں, ایز پر کانٹریکٹ 2025 کے ڈسمبر میں. آپ سارے دوست اسمبلی کا اجلاس ختم ہو جائے, وہاں جا کے چکر آگے دیکھیں, ایکٹیویٹی دیکھ لیں. میں انشاءاللہ تعالی 7 سے 8 مہینے پہلے اس برج کو کمپلیٹ کرواؤں گا, تاکہ ہمارے شہریوں کو سہولت مل سکے. تو جہاں پہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو کمپلیٹ کریں. تھینک یو سر. سیکنڈ سپلیمنٹری. تھینک یو. جس طرح ابھی آنریبل منسٹر نے کہا کہ کراچی کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے, صحرا نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحرا بنا دیں گے. اب اس کو انہوں نے ریفر کیا کہ جی یوٹیلیٹیز ہیں, ڈفرینٹ رائٹ آف وے چاہیے چیزوں سے, تو پیپلز پارٹی